قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جلیل القدر صحابی رسول، کاتب وحی اور اسلام کے پہلے سلطان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجب المرجب 60 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ یزید پلید گانے باجے کے آلات بجانے، شراب نوشی کرنے، راگ الاپنے، کتے پالنے، مینڈھوں، ریچھوں اور بندروں کے لڑانے میں مشہور تھا۔ وہ ہر صبح نشے میں ہوتا تھا۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یزید بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بد کردار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بیہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آ جائے۔ محرمات جن سے نکاح حرام ہوتا ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا اور سود وغیرہ منحیات یعنی حرام چیزوں کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کروائی۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق اور ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کی طرف سفر کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام قادسیہ پر ایک خطبہ دیا تھا جس میں یزید اور یزیدیوں کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے اور اس کے عہد کو توڑ رہا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، تو دیکھنے والا اگر اس حاکم کو اپنے قول و فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خوف خدا، تقوی و پرہیزگاری، جرت و بہادری، حلم و بردباری جیسے عظیم اوصاف سے نوازا تھا بلکہ فراست، تدبر اور دور اندیشی جیسی اعلیٰ صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت نہ کرنا آپ کی فراست اور دور اندیشی پر دلالت کرتا ہے جس کے یہ اثرات ظاہر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ آپ کے بیعت نہ کرنے سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نااہل کو کبھی کوئی منصب نہ دیا جائے، اور اگر بالفرض وہ زبردستی کسی عہدے کو حاصل کر لے تو اہل عزیمت کو چاہیے کہ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کی بدکرداری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند یعنی دلیل ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنیفہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا، خوب مال و دولت نچھاور کرتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور ایسا فساد برپا ہوتا جسے بعد میں دور کرنا دشوار ترین ہوتا۔ آپ کا یزید کی بیعت نہ کرنا اس کے فسق اور فجور کو واضح کرتا ہے، اس بات کو پختہ کرتا ہے کہ احکام شرعیہ ایک آدمی اور حاکم سب کے لیے برابر ہیں۔ جس طرح عام شخص کا فسق و فجور سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ایک حاکم کا بھی ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے جان لیا تھا کہ یزید بیعت کے بعد اسلامی ریاست کا کیا حال کرے گا، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کی۔ آپ کی شہادت کے بعد یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی، سینکڑوں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو شہید کر دیا، مسجد نبوی شریف کے ستون سے گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، مدینہ منورہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی گئی، پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ مسجد حرام کا صحن پتھروں سے بھر گیا، کعبۃ اللہ کے غلاف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی۔ قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنا حاکم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یزید اور اس کے حواری یعنی ساتھی قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کے مخالف تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت نہ کر کے پوری دنیا کو قیام امن اور رعایا کے حقوق پورے کرنے کا پیغام دیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اور اپنے احباب کی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے امت مسلمہ کو حق پر قائم رہنے اور ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے کا نہ صرف درس دیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ راہ خدا میں اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال و دولت سب کچھ لٹانے کے سبب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کا نام اب تک عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آئندہ بھی عزت و عظمت کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، جبکہ یزید اور یزیدیوں کی اب تک مذمت اور ملامت ہوتی آئی ہے اور تا قیامت اس کا نام تحقیر سے لیا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔